کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کے حوالے سے، تو آج انشاءاللہ ہم 90 نمبر پر جس صحابی کا تذکرہ کرنے والے ہیں وہ ہے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ پورے مشرکین مکہ میں سے صرف ان کا والد تھا جو ملت ابراہیم پر قائم رہا، بت پرستی سے دور تھا اور مشرکین کے کاموں سے دور تھا، ان سے کوئی اس کا لگاؤ نہیں تھا۔ یعنی یہ سیدنا سعید کا والد جس کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ایک مجلس کے اندر شرکت کرنے گیا۔ وہاں پر انہوں نے کیا کیا، کفار نے بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے اور سامنے پیش کر دیا کھانا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کھانا میں نہیں کھاتا۔ تو زید جو سیدنا سعید کے والد تھے، انہوں نے کہا میں بھی ایسا کھانا نہیں کھاتا۔ یہ بلدہ کے مقام پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد ان کے دل کے اندر، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے دل کے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ حقیقی مذہب ہے کون سا، ہم کس طرف چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا دلی طور پر کوئی لگاؤ نہیں تھا بتوں سے۔ وہ نکل کے شام پر سفر کیا، انہوں نے شام پہنچے، وہاں یہودی ایک عالم سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں بتلائیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے غصے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے دین کو اختیار کر لو۔ یعنی اس نے واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا یہودیوں پر۔ تو پھر کہا کہ پھر میں کس طرف جاؤں، کون سا دین صحیح ہے؟ تو زید کو جواب دیا اس یہودی عالم نے، اس نے کہا کہ ایک ہی دین صحیح ہے جو ایک ابراہیم کی ملت ہے، اس نے ایک اللہ کی عبادت کی، وہی صحیح ہے۔ پھر زید آگے نکلتا ہے، ایک عیسائی عالم سے ملاقات کرتا ہے، اس سے پوچھا کہ کون سا صحیح دین ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی بن گیا تو اس کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کے لعنت کرنے والے بندوں میں شامل ہو گیا، یعنی اللہ نے عیسائیوں پر لعنت کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، یہ خود عالم نے بتلایا۔ یعنی اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کا نقشہ اس نے بتلایا کہ ان کی یہ حالات ہیں اور یہ دین اختیار نہیں کرنا۔ تو زید نے کہا کہ پھر کون سا دین اختیار کروں؟ نہ مجھے غضب والا دین چاہیے، نہ اللہ کی لعنت والا دین چاہیے، مجھے ایسا دین بتاؤ جس پر میں صحیح معنی میں عمل کر سکوں، کامیاب ہو جاؤں۔ تو عیسائی عالم نے کہا کہ ایک ابراہیم کی ملت ہے جو صحیح معنی میں دین اس وقت ہے، تو ایک ہی ابراہیم کی رب کی عبادت کرنا جو ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کا دین ہے۔ اس کے بعد یہ اسی پر چلے اور حتیٰ کہ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بت پرستو، اے میری قوم والو، تم سب میں جو صحیح دین ہے وہ ابراہیم کا دین ہے، ابراہیم کے دین پر تم باقی نہیں رہے، دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں لیکن تم ابراہیم کے دین پر نہیں ہو، میں اکیلا ایک ابراہیم کی ملت کو قبول کرنے والا ہوں، اس پر چلنے والا ہوں۔ تو یہ شخص تھا جو سیدنا سعید کا والد تھا، وہ ایک شخص دین ابراہیم کی ملت پر تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فطرت میں بچپن سے ہی وہی دین تھا، وہی وحدانیت تھی۔ تو یہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا تعلق ہے، رشتے میں اگر نسب میں دیکھتے ہیں، اور سیدنا عمر سے بھی نسب میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے اسلام ایسے قبول کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے پہلے ہی اپنے والد سے سن رکھا تھا کہ حقیقی دین کون سا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے کہ حقیقی دین کی طرف دعوت دینے والا پیغمبر آ چکا ہے، اور اس نے فوراً اسلام قبول کیا، اور شروع اسلام قبول کرنے والوں میں نام شمار ہوا سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ان کے معاملات کچھ اس طرح تھے کہ سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بہت سارے جنگوں کے اندر بھی شریک ہوئے، جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، ہجرت بھی کی،
اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی، ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک خاتون تھی جس کا نام تھا اروا۔ سیدنا سعید کی زمین اور اس کی زمین ایک ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اس عورت نے یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ اس نے دعویٰ کس کے سامنے رکھا؟ مروان بن حکم جو گورنر تھا، سیدنا معاویہ نے ان کو گورنر بنایا تھا، اس کے پاس دعویٰ یہ پہنچا اور اس عورت نے دعویٰ کیا سعید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مروان کے سامنے اور اس نے کہا کہ آپ نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ میں کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر ایک بالش زمین بھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں کا طوق گردن میں پہنائے گا۔ 7 زمینوں کا طوق، یہ اس کے لیے سزا ہوگی کل قیامت کے دن۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک عورت کی زمین پر قبضہ کروں؟ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ عورت، اس نے مجھ پر دعویٰ کیا ہے۔ پھر اس عورت کو بد دعا دی کہ اللہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے، اس کو نابینا کر دے، اور اے اللہ اس کے گھر کو، اس کی قبر بنا دے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا سعید کی دعا اللہ نے قبول کی، بد دعا، اور اس عورت کو نابینا پر لاحق ہوا اور اپنے گھر میں اس کے کنواں تھا، اسی کے اندر گر کر مر گئی۔ یہ سیدنا سعید کی بد دعا تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی 10 مبشرہ میں سے تھے۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 خوش نصیب صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ بتلائیں وہ کون سے ہیں؟ آپ نے 9 نام بتلا دیے۔ سیدنا سعید نے 9 نام بتلا دیے کہ یہ نام ہے۔ تو شاگردوں نے غور کیا کہ 9 نام ہوئے، ایک رہ گیا ہے۔ تو سوال کیا کہ آپ نے 9 نام بتائے ہیں، ایک نام نہیں بتلایا۔ تو کہا اگر آپ سوال نہ کرتے تو میں بتلاتا بھی نہیں، وہ 10واں خوش نصیب میں ہوں، سعید بن زید۔ یعنی اس قدر ان کے اندر اخلاص تھا، اس قدر خلوص تھا، اس قدر للہیت تھی کہ وہ یہ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ سمجھے کہ یہ جنتی شخص ہے۔ تو اس قدر یہ عظیم صحابی سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فوتگی کے بعد ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور 70 سال کے قریب عمر میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی سیرت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔